جو شہادت کی ایک تعریف علامہ صاحب تشریف فرما ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کی تعریف لکھی ہے، الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شہید اس کو کہتے ہیں کہ جو دیکھتے ہوئے حاضر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہوئے کیا؟ کہ جس وقت اس کے اوپر تلوار چلتی ہے، خنجر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے، اس وقت اس کی روح اللہ کے حضور حاضر بھی ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں خدا کے جلووں کا دیدار بھی کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہوئے حاضر ہونا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر شہادت کی دو قسمیں ہیں نا، ایک جہری اور ایک سری۔ ایک ہے کسی کا ڈوب کے مر جانا، ایکسیڈنٹل اموات، شہادت سری کا عورت پریگنینسی کے دوران چلی جائے، شہادت سری کے درجے کو پہنچ۔ شہادت جہری ہے میدان کارزار میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جہری کا ظہور سیدنا امام حسین سے ہوا، جب حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں، بولو سارے اونچا آواز آئے، حسین مجھ سے ہے اور میں، پیچھے تک آواز آئے، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ دنیا سوچتی تھی کہ نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ نانا نواسے سے ہو؟ جب کربل کا میدان سجا، جب باطل کے مقابلے میں حسین ابن علی نے اسلام کا علم سربلند کیا اور اپنا سجدہ شبیری نے اسلام کی حقانیت کو چار چاند لگائے، اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کی، اس وقت پتہ چلا کہ ولادت سے شہادت تک حسین مصطفیٰ سے ہے، شہادت سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے۔ اب اس دین کی بقا حسین سے ہے، اس دین کی غیرت حسین سے ہے، اس دین کی سالمیت حسین سے ہے، اس دین کی ترویج و اشاعت حسین سے ہے۔ لیکن جو تعریف کی کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، بولو خدا کا دیدار کر رہا۔ علامہ جلا اور حضور نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو یہ درد اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا چمٹی کاٹتی ہے نا، اتنا درد بھی شہید ہونے والے کو نہیں ہوتا۔ جب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی تو بندہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میری جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بندے کو تلوار لگے، خون گرے، جسم کے ٹکڑے ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو چمٹی کے کاٹنے جتنا بھی درد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے میں جواب اپنی طرف سے نہیں دیتا، اللہ کے قرآن سے دیتا۔ آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا جب زنان مصر نے حضرت یوسف پر حضرت زلیخا پر اعتراض کیا، زنان مصر نے کہ تو ایک غلام پر جو ہے بک رہا تھا اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو زلیخا نے کہا تم نے میرا یوسف دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لو تو تم بھی اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا پھر دکھا دو۔ ان کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، آپ تشریف لائے، سامنے چھری، پھل، کانٹے، مشروبات، سب کچھ سامنے رکھا، اور حضرت یوسف جب وہاں سے گزرے تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انہوں نے جن چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھی اپنی انگلیاں کاٹ لی، نہ چھریوں کے چلنے کا احساس ہوا، نہ انگلیوں کے کٹنے کا احساس ہوا، نہ خون کے گرنے کا احساس ہوا۔ کہنے لگی خدا کی قسم زلیخا یہ بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی نور کا پیکر لگتا ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لو کہ جب تک دیکھا نہیں تھا بشر بشر کہتی تھی، جب دیکھا تو کہتی بشر تو لگتا ہی نہیں ہے، بشر تو لگتا نہیں ہے۔ اور لگتا کیا ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ معزز فرشتہ لگتا ہے۔ بولو کیا لگتا ہے؟ معزز فرشتہ لگتا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا مصر کی عورتوں نے فرشتے دیکھے ہوئے تھے؟
ہم جب تشبیہ دیتے ہیں نا کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہوا کل اسد، یہ شیر جیسا ہے، شیر جیسی بہادری ہے اس کے اندر، تو مصر کی عورتوں نے فرشتے تو نہیں دیکھے، تو پھر تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے لکھا تشبیہ یہ دی اس وجہ سے دی کہ جناب یوسف علیہ السلام کا معصوم حسن دیکھ کر ان عورتوں نے سوچا ہوگا کہ فرشتے ایسے ہوتے ہوں گے، فرشتے ایسے ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے لکھا کہ جس کا حسن دیکھ کر فرشتہ ہونے کا گمان گزرے وہ جمال یوسفی ہے، اور جس کا حسن دیکھ کر خدا کے جلوے نگاہوں میں آ جائیں وہ جمال محمد ہے۔ اللہ حضرت نے لکھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کے جمال پر تو آج بھی لوگ اپنی گردنیں کرتے۔ یہ امام حسن اور حسین دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث بھی ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نفل من ذالک، کہ جو حسن مجتبی تھے نا وہ سینہ سے سر تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور جو حسین تھے وہ سینہ اقدس سے قدمین تک شبیہ مصطفیٰ تھے۔ اور ایک شہزادہ آ رہا ہوتا تو پتا چلتا حضور کی آدھی تصویر سامنے آتی، دونوں شہزادی آ رہے ہوتے تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ ظاہر میں ہم شکل مصطفیٰ، حضور کے جمال، حضور کی وجاہت کے پیکر نظر آتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کی والدہ ماجدہ خواتین جنت کی سردار ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مشاہدہ اور اپنا تاثر بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا گفتگو کرنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو مصطفیٰ کا مشابہ نہیں دیکھا۔ وہ آ رہی ہوتی تھی ایسے لگتا اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ، جب سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ورحب بہا، حضور ارشاد فرماتے ویلکم ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا مرحبا، میری بیٹی آئی ہے۔ وَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کا مبارک ہاتھ پکڑتے، فَقَبَّلَهَا، اپنی شہزادی کونین کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوتے ساتھ اپنی شہزادی کو بیٹھاتے۔ مصطفیٰ نے اس طرح کرم نوازیوں کی انتہا فرمائی، اور ساتھ فرماتے فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک کے ویرضی لرضاک، فاطمہ تو ناراض ہوتی ہے خدا ناراض ہو جاتا ہے، فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے کائنات کا خدا راضی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ اقبال بھی کہتے تھے کہ سیدہ مریم کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مریم نازل کی، لیکن اقبال کہتے تھے حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، سیدہ فاطمہ کے پاس تین نسبتیں ہیں، تین نسبتیں ہیں۔ وہ شہیدوں حسن و حسین کی ماں ہے، وہ امت کے اولیاء جو ہے ان کے خامد امت کے اولیاء کے سرتاج ہیں، اور ان کے بابا سیدہ فاطمہ کے وہ ساری کائنات کے تاجدار ہیں، اتنی بڑی نسبتوں کے حامل۔ اور یہ ضمن میں
یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امریکہ کے اندر ایک شخص نے اسلام قبول کیا، یہ سورہ مریم، اس سے ام صدیقہ سے یہ بات یاد آئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے عیسائیت کو یہ پیغام دیا، اس نے کہا عیسائیوں تم یہ کلیم کرتی ہو، اور میں خود جانتا ہوں وہاں یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات پڑھانے والا پروفیسر ہے، اسلامک سٹڈیز پڑھانے والا یہودی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قرآن پاک لکھا اور لکھ کر جو ہے وہ پیش کر دیا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ پراپیگنڈا کرتے۔ علامہ اقبال کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے، وہ ایک عیسائی مشنری اسکول میں گئے ایز اے چیف گیسٹ، تو پرنسپل نے سائڈ پر کر کے پوچھا، اس نے کہا آپ تو مسلمانوں کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قرآن تمہارے نبی پر سارے کا سارا نازل ہوا؟ تو علامہ اقبال نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے ویسے چیز عقیدہ بنا لیا ہے، وہ عربی جانتے تھے، وہ آگے لکھواتے تھے۔ تو اقبال نے اس کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا، اس نے کہا میں نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، میں رات کو سوتا ہوں تو پوری نظم اور پوری جو ہے وہ اشعار اور کلام میرے قلب کے اوپر القاء ہوتا ہے۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب حل۔ اس نے کہا قرآن کا ایک ایک حرف محمد عربی کے قلب منیر پر نازل ہوا ہے۔ اور یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نہیں انہوں نے کتاب لکھی، یہ مخلوق مانتے ہیں، اس پر بڑا بحث ہوئی۔ اب اس جو مسلمان ہوا اس نے عیسائیوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا، اس نے کہا عیسائیوں ذرا تصور کرو جس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے وہ ٹرائبل لائف تھی، قبیلے اپنے باپ دادا پردادا ان کے کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ قرآن کی صداقت دیکھنی ہو تو دیکھو، اگر قرآن کلام الہی نہ ہوتا تو اس میں ایک سورت تو رسول اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے نام پر ہوتی، ایک سورت ان کے باپ عبداللہ کے نام پر ہوتی، ایک سورت ان کے دادا عبد المطلب کے نام پر ہوتی۔ اس نے کہا عیسائیوں شرم کرو، قرآن کی اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کی صورتیں عیسیٰ کی ماں مریم کے نام پر اور عیسیٰ کے نانا عمران کے نام پر۔ قرآن کی صورتیں سورہ مریم عیسیٰ کی ماں پر ہیں، عیسیٰ کے نانا عمران اور فیملی پر آل عمران ہے۔ کہا اس سے بڑھ کر قرآن کی صداقت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک نسبت ادھر ہے، یہاں تو نسبتوں کے ڈھیر لگے ہیں کہ کیا کیا نسبتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس پورے کے پورے خاندان کو ہی پاک فرما دیا۔ میں بات کو پھر وہاں لے کر آتا ہوں کہ حر نے پوچھا ابھی جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ عہدے اور منصب میں کہا کہ تمہارے نگاہ ادھر جا رہی ہے، میری نگاہ حسین کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور دیکھ رہی ہے۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین کے سامنے آ گیا، آ کر کہتا ہے میری معافی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے حر۔ کیا؟ حر۔ حر کا معنی ہے آزاد۔ بولو سارے کیا معنی ہے حر کا؟ آزاد۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا تھا، تو حسین کی بارگاہ میں آیا ہے، جا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ حسین دنیا میں بھی تجھے آزاد کرتا ہے، معافی دیتا ہے، اور جہنم سے بھی آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے جوانوں کی قیادت میرے حسن کے پاس ہوگی، جنت کے جوانوں کی سرداری میرے حسین کے پاس ہوگی۔ آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیا مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یزید یا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے رشتہ دار ننیال سسرال ددیال میں کوئی دیکھ لیں، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، آپ نے آج تک سنا ہے کسی نے نام یزید رکھا؟ بولو تو صحیح نا۔ اور اس مجمع میں کتنے ہیں جن کے نام کے ساتھ حسین ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ کوئی ایک ہو جو حسن، ماشاءاللہ، پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ، گھر گھر حسن ہے، گھر گھر حسین ہے، گھر گھر علی ہے، گھر گھر بیٹیاں فاطمہ ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید تلوار کی جنگ جیت کر بھی کردار کی جنگ ہار گیا، اور حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ نانا بھی سچا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے۔
یہ دین بھی سچا ہے۔ آپ نے فرمایا جا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ اس نے کہا ایک میری درخواست اور ہے۔ فرمایا بولو کیا ہے؟ کہنے لگا سب سے پہلے آپ کے قدموں پر نثار ہونے کی اجازت مانگتا ہوں، کہ سب سے پہلے اس مشن پر قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ زندگی کتنی انسان کو پیاری ہے، یہ لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اس زندگی۔ لیکن قربان جائیے کہ جن کو بات سمجھ آ گئی، حق کو پہچان لیا جس نے، اس نے کہا اجازت دے دیں۔ فرمایا اجازت ہے۔ تو واپس جا کر یزیدیوں کو للکار کر کہتا ہے کہ یزیدیوں چند لمحے پہلے میں جہنمی تھا، حسین کی نگاہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ اب میں امام تشنا لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں۔ تشنا لب کہتے ہیں پیاسے، امام تشنا لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں۔ در ساقی پہ مردہ دل گیا تھا، جی کے آیا ہوں۔ نگاہ لطف ساقی میں میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی۔ پھر گاجر اور مولی کی طرح کاٹا ان یزیدیوں کو، واصل جہنم کیا، اور سب سے پہلے قافلہ حسینی میں کا شہید ہونے کا ٹائٹل حر بن یزید الریاحی نے حاصل کیا۔ لوگ آج بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں، آپ رسالے پڑھیں، مضامین ان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا چند مہینے تک، اس کا نام بھی معاویہ تھا، باپ بھی معاویہ اور بیٹا بھی معاویہ تھا، اس نے رزائن کر دیا۔ اس نے کہا اس خون میں، اس تخت پر حسین کا خون مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، میں اپنے باپ کے عمل شنیع سے، برے عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حق وہی تھا جو حسین ابن علی نے کیا، اپنا جان قربان کر۔ اور امام حسین نے، میں ایک مثال آپ کو دوں، اس کے بعد اختتام کی طرف لاؤں گا۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے شیخ احمد دیدات، ان کا ایک عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ ہوا، پادری کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں اس نے مسلمانوں کے اس لیڈر اس کے کو کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے پاس۔ بولو کہاں؟ اللہ کے پاس۔ تو پوچھا تمہارے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس۔ تو کہا کہ جب تمہارے نبی کے نواسے حسین شہید ہو رہے تھے، ظالم ان کو قتل کر رہے تھے، تو تمہارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست نہیں کی یا اللہ میرا نواسہ بچا لے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت عقلی جواب دیا، بہت خوبصورت۔ کئی جگہوں پر قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے تو ان کے لیے جو قرآن اور حدیث کو مانے، جو قرآن اور حدیث کو، قرآن کو کتاب اللہ اور حضور کے ارشادات کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر عقلی دلائل ہوں گے۔ عیسائی یہ بلیو رکھتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے وہ بندے نہیں ہیں، ہم تو کہنے عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہے، وہ کہتے ہیں ابن اللہ، سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں یہودیوں نے ان کو قتل کیا اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن مجید نے نفی کی اس عقیدے کی۔ قرآن مجید کہتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، اللہ نے زندہ اپنے رسول عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ ان کا جو ڈاکٹرائن آف ٹرینیٹی ہے، 3 in 1 and 1 in 3 is so complicated کہ 3 ایک ہیں اور 1 3 ہیں۔ آج تک عیسائیت اس عقیدے کے گنجلک پن سے، کمپلیکیشن سے باہر نہیں نکل سکی۔ وہ کہتے ہیں سن آف گاڈ۔ یہ تو مسلمانوں خدا کا شکر ادا کرو کہ جیسا سچا کھرا عقیدہ توحید مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، کائنات میں کسی امت کو نصیب نہیں ہو سکا۔ حضور تو معراج کی رات بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے بیما اشرف ہو گیا محمد، میرے محبوب سارا عالم نورانیت نیچے ہے، بشریت نیچے ہے، جبرائیل و میکائیل نیچے ہے، تو کعبہ کا حسین پر یہاں میری بارگاہ میں آیا ہے، میرے محبوب بتا آج کس نام سے پکاروں، کس لقب سے پکاروں، تیرے لیے کون سا اسم جو ہے اس سے تجھے بلاؤں؟ تو حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے سارے القابات کی خیر
لیکن میرا دل کرتا ہے نسبتی الیک بالعبودیت ہے، تو محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار، تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ حبیب اللہ بھی کہہ سکتے تھے، کہا نہیں، اس میں دو پیغام تھے۔ ایک پیغام تو یہ تھا کہ یا اللہ مجھے جو لطف تیری بندگی میں نصیب ہوا ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہوا، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مردے زندہ کیے اور کوڑ کے مریض کو شفا بخشی، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں، تمہارا نبی ان بلندیوں پر جا کر بھی نہ خدا بنا نہ خدا کا بیٹا بنا، بلکہ وہ خدا کی بندگی پر فخر کرتا رہا، اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرتا رہا۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، پھر بندوں کا فرق ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو طور پہاڑ پر تڑپتا ہے، اللہ اپنے جلوے کی ایک کرن دکھا دے، اور ایک یہ عبد ہے جس کے لیے خدا عرش سجا کر انتظار کرتا ہے، میرا محبوب محمد آ رہا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ یہ الگ موضوع بن جائے گا، میں اس چیز کی طرف آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رسول، انہوں نے کہا جی عیسیٰ آسمانوں پر ہیں، واپس آئیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور ساتھ بخاری شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا، مریم کا بیٹا آئے گا اور میرے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، میرے امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ فرمایا کیسا وقت ہوگا؟ تو اس عیسائی پادری نے شیخ احمد دیدات کو کہا کہ جب تمہارے نبی بھی اللہ کے پاس، ہمارے رسول اور تمہارے رسول دونوں اللہ کے پاس ہیں، تو تمہارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ میرا نواسا قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، ظالم تلوار چلا رہے ہیں تو بچا لے۔ انہوں نے کہا تھا، عقلی دلیل دی، کہا تھا۔ اچھا انہوں نے سفارش کی تھی؟ کہا جی سفارش کی تھی۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ نے آگے سے کہا کہ میں اے نبی تیرا نواسا نہیں بچا سکتا، میں تو یہودیاں کو اپنا پتر نہیں بچا سکیا۔ تو سمجھ کوئی نہیں آئی گل کہ تسی عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں یہودیوں نے مار دیا، یہودیوں نے مار دیا۔ تو انہوں نے کہا جو خدا اپنا بیٹا نہیں بچا سکا وہ تم کہتے ہو نبی کا نواسا بچائے۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے یہ جواب ہے، امت کے لیے جواب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے کربلا تک جو کچھ ہوا وہ خدا کی تقدیر کے مطابق تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس کی پہلے پوری خبر دے دی تھی، پوری بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ محرم راس صحابہ میں سے تھے، وہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں 60 ہجری کے اختتام ہونے سے پہلے جو ہے تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، 60 ہجری کے اختتام، اور اس کے بعد نوجوان غلمان گماشتے لونڈے ان کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہ بار صحابہ کو پتا تھا کہ 61 ہجری میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ امام حسین 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں پہنچے ہیں، 7 محرم الحرام کو ان ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے، اور ان 3 دنوں میں جو کیفیت گزری، ایک جن آیا امام حسین کی بارگاہ میں، آ کر کہتا ہے میں آپ کے نانے محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہے جن حضرت سلیمان کے کنٹرول میں تھے، پورا قرآن کا واقعہ ہے، جن حضرت سلیمان کو دس رس اور کمال اور تصرف تھا جنات پر، جس طرح ہمارے ہاں بھی درویشوں کو ہوتا ہے، لیکن جن حضرت سلیمان کے امتی نہیں تھے، امتی صرف مصطفیٰ کے ہیں، امتی صرف حضور کے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ ان کی جرت، یہ دریا کے کنارے پر جو ہے پیرا بٹھا دے، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اس کا رخ بدل کر ان خیموں تک لا سکتا۔ اور قرآن مجید گواہ ہے کہ جس نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی بھی آفر کی تھی، قرآن کہتا ہے اس نے کہا تھا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں کیپبل بھی ہوں، آنیسٹ بھی ہوں، میرے اندر صلاحیت بھی ہے، میں دیانتدار بھی ہوں، میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا چلا جا، مجھے تجھ سے زیادہ طاقتور تو میری امت کا ولی موجود ہے یہاں۔ اس جن نے بھی کہا امام حسین سے کہ مجھے اجازت دیں،
آپ نے فرمایا جن مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ حضور دعا دیتے تھے، اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمائیو، اجر بھی عطا فرمائیو۔ اس تقدیر کے بدلنے کا معاملہ نہیں، یہ دعائیں صبر کی جو کی ہیں، اس وجہ سے کہ معرکہ کربلا ہوگا۔ ام سلمہ کی روایت گواہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب اذا تحول التربہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو ام سلمہ جان لینا اس دن میرا شہزادہ شہید ہو گیا۔ حضور ان کو ابنی بیٹا کہتے۔ امام حسن آئے تو حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ سردار ہوگا، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میرے شہزادے حسن کے درمیان ذریعے صلح کروا دے گا۔ اور امام حسین ابنی سید، یہ میرا بیٹا وہ سردار ہوگا اور یہ شہید قتیل فی سبیل اللہ۔ اور امام رازی نے لکھا یقال للمقتول فی سبیل اللہ شہید من حیث انہ بذل نفسہ فی نصرت دین اللہ تعالی، اللہ کی راہ کے قتیل کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اللہ کے دین کو تقویت اور نصرت دیتا ہے۔ امام حسین نے بھی یہی کیا، ایک ایک شہزادے ذبح ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ جب اپنی باری آئی اتمام حجت کے لیے دوبارہ اس لشکر کے سامنے خطاب کیا، کہا یزیدیو اب بھی وقت ہے، بدبختی سے نکل آؤ۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کردار کی جنگ ہے۔ ان کا خطبہ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر امام حسین کا۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حلال کو حرام جانا جائے، شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ڈکلیئر کر دیا جائے، جب رسول اللہ کی سنت کا استہزاء اور مذاق اڑایا جائے تو جو شخص اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن ان ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں کس سے یزید کے بارے میں خبریں مشہور ہو گئی تھی، شراب پیتا ہے، بانجی اور بتیجی سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے، اور کتے اور ریچھ ان کی لڑائیاں کرواتا ہے، نماز کا تارک ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو بتاؤ امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے جن ہاتھوں سے حضور کی زلفیں چھوتے تھے؟ جب اتمام حجت کرنے کے بعد اللہ، آج بھی میں اختتام کر رہا ہوں، آج بھی جو شخص بدماش کے ساتھ کھڑا ہے، غریب کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ آج بھی یزیدی ہے۔ پتا ہے عدالتوں میں جا کر جھوٹیاں گواہیاں دینے والا یزیدی ہے۔ یزید تو یہ کردار بن گئے ہیں، حسین اور یزید یہ دو کردار بن گئے ہیں۔ جو بھی حق پر ہے، عدل پر ہے، انصاف پر ہے، رائے راست پر ہے، وہ آج بھی حسین کا غلام ہے۔ جو ظلم کا ساتھ دے، بدماشی کا ساتھ دے، بے حیائی کا ساتھ دے، وہ آج بھی یزید ہے۔ قیامت کے لیے حق و باطل کا پیمانہ حسین نے وضع کر دیا ہے۔ خیر کا ہر کام قافلہ حسینی کا حصہ ہے۔ آپ بیوہ کی مدد کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں۔ آپ یتیم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حسینی ہیں۔ آپ علم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، آپ حسینی ہیں۔ آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حسینی ہیں۔ آپ خاندان میں ایک تنگ دست آدمی ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کو جو ہے وہ اس کی ضروریات کی کفالت کروں، وہ حسینی ہے۔ حسین ایک کردار بن گیا ہے۔ جب آخری وقت آیا، میں بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں، بہت سارے یزیدیوں کو امام حسین نے واصل جہنم کیا۔ سر پر امامہ مصطفیٰ کریم کا تھا، پٹکا بھائی حسن مجتبیٰ کا تھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حیدری تھی۔ بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد فرمایا رک جاؤ، جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، مسافر ہے ہم، متبادل نماز ظہر پڑھیں گے۔ آواز آئی حسین سر نہ جھکانا، ہم سر قلم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا لعنتیو، میں نے وہ سر کیا کرنا ہے جو بے نماز ہو؟ یہ سر یزید کے سامنے نہیں جھکا، اس وجہ سے کہ خدا کی دہلیز الوہیت پر جھکتا ہے۔ اب آپ سجدے میں آئے،
انہوں نے سر انور کاٹا۔ وہ سجدہ، اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر لطف کا ایک سجدہ نصیب ہو جائے تو جگہ جگہ سجدوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ وہ جو سر انہوں نے سجدے کی حالت میں کاٹا تو افتخار عارف نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا جب حضرت علی شیر خدا پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں تو آپ کا ایک سجدہ رہتا تھا، حسین نے ابھی ایک سجدہ کیا تھا، ابھی ایک سجدہ کیا تھا۔ نے کہا یہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ اگلا شعر بڑا قابل غور ہے، افتخار عارف نے لکھا وہ جو علی شیر خدا کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، اے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اور سنت رسول اعظم ہے یہ سجدے کا طول، کل ایک نبی سجدے میں تھا آج ایک ولی سجدے میں۔ نیزے کی نوک پر چڑھا کر فتح کا جشن منانے لگے تو غیب سے آواز آئی یزیدیو یہ سر تم نے اس وجہ سے کاٹا کہ یہ سر جھک جائے گا، خدا کی دہلیز پر کٹے ہوئے شہید ہونے والے سر کی عزت تو دیکھو، عظمت تو دیکھو، شان تو دیکھو، تمہارے زندوں کے سر نیچے ہیں، حسین کا کٹا ہوا اونچا ہے، تمہارے زندوں کے سر نیچے ہیں، حسین کا کٹا ہوا، بولو سر، کٹا ہوا سر اونچا ہے۔ تم نے جھکانا چاہا تھا نا سر حسین، سر نیزہ سر بلند رہا، سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا، سر یزید سر تخت سر نگوں رہا۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو دیکھیے خود اس سر کو اٹھا کے چلے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو دیکھیے خود اس سر کو اٹھا کے چلے۔ اور اس وقت بھی جب یزید کے دربار میں آخری جملہ امام زین العابدین پہنچے تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے تعزیت کی منافقت کرتے ہوئے اگر تمہارے والد یہ ضد چھوڑ دیتے، زین العابدین علی اوسط اصل نام تھا، تو تمہارے خاندان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آپ نے فرمایا حیدر کرار کا خون جوش میں آیا، آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا تو ہمارے خاندان اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی اور اذان کی آواز آئی، آپ نے فرمایا یزید بدبخت دیکھ اس اذان میں کس کے نانے کا نام لیا جا رہا ہے، میرے نانے محمد عربی کا نام لیا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک لیا جاتا رہے گا، صبح قیامت تک۔ اور میرے نانے کا جب اذان میں یہ نام لیا جائے گا اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، نماز عبادت خدا کی ہوگی، قیام خدا کا ہوگا، رکوع خدا کا ہوگا، سجدہ خدا کا ہوگا، ذکر خدا کا ہوگا، لیکن کسی بندہ مومن کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی یزید سن جب تک ہم آل محمد پر درود نہیں پڑھا جائے گا، کسی کی نماز مکمل نہیں۔ اللہ فرمائے گا اس نماز کو رد کرتا ہوں، پہلے میرے محمد پر درود بھیج اور محمد کی آل پر درود بھیج، تو تیری فیملی اور تیرے خاندان پر تو رحمتوں اور برکتوں والے درود نہیں ہوں گے، ہمارے خاندان پر ہوں گے اور صبح قیامت تک ہوں گے۔ وقت کافی ہو گیا، وگرنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ وہ غالب نے کہا تھا ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اس نے کہا ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ اس نے کہا 7 نسلیں ہو گئی ہیں شبیر کا ذکر کرتے ہوئے، ابھی بھی پیاس باقی ہے، ختم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آخر میں پھر علامہ قاری زہیب مجدی صاحب کے لیے